نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا اقرأ بسم ربک الذی، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھنا سکھایا۔ تعلیم کی بات کہی گئی، ایجوکیشن کی بات کہی گئی۔ میں بات اس لیے کر رہا ہوں چونکہ آپ کا یہ پروگرام تعلیمی و تربیتی کانفرنس ہے اور ضروری اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا، اور آج وقت کی بھی یہ ضرورت ہے۔ اس کا کیا سوال تھا کہ مولانا جس کا گرن، جس کا پہلا لائن اللہ کی طرف سے پڑھائی کے اوپر ہو، اقرا پڑھو، آج دنیا کے اندر ان دا ہول ورلڈ، آن دا ارتھ، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ پسماندہ اور سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی کوئی قوم ان دا ایجوکیشن فیلڈ، تعلیمی اعتبار سے اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم آپ کی قوم، مسلمانوں کی قوم۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ جس کے گرنتھ میں یہ بات کہی گئی اقرا پڑھو، جگہ جگہ پر وعلمک ما لم تکن تعلم، دنیا کے سارے علوم دیے گئے کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام، وعلم آدم الاسماء کلہا۔ میرے بھائیوں، میرے پاس ان کی اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ کیا بتاتا میں ان کو کہ ہاں مسلمان کیوں کمزور ہیں تعلیم میں، ہاں مسلمان پڑھتے نہیں ہیں، ہاں مسلمانوں کے اندر تعلیمی انحطاط ہے۔ 14 اور 13 ہجری کے بعد سن 1800 اور 1900 عیسوی کے بعد تعلیمی میدان الگ کیے گئے، مدرسوں کو الگ کر دیا گیا، مکتب الگ کر دیے گئے، یونیورسٹیز الگ کی گئیں، کالجز الگ کیے گئے، ورنہ ایک چھت میں بیٹھ کر، ایک چھت کے نیچے ایک طرف غزالی پیدا ہوتے تھے، علامہ ابن تیمیہ پیدا ہوتے تھے، تو دوسرے طرف البیرونی جیسا فلکیات کا سب سے بڑا سائنسداں بھی پیدا ہوتا تھا، سر پہ ٹوپی تھی، شکل میں لمبی داڑھی تھی البیرونی کی۔ ایک ہی چھت پر بیٹھ کر 2 اسٹوڈنٹ ہیں، ایک امام حدیث شیخ الحدیث بنتے ہیں اور ایک فلکیات کا سب سے بڑا سائنسداں بنتا ہے۔ ایک ہی چھت کے اندر بیٹھ کر ایک طرف سائنسٹسٹ تیار ہوتا تھا اور ایک طرف اپنی شریعت کے علوم کے اندر ماہر پیدا ہوتے تھے۔ یہ تو بعد میں الگ کر دیے گئے کہ ٹوپی والے الگ، داڑھی والے الگ پیدا ہوں گے، اور اسکالرز، فلاسفرز، ٹیچرز، پروفیسرز، یونیورسٹیز، کالجز یہ الگ الگ ہوں گے۔ یہ بعد میں ایک 1842 کے اندر ایک منحوس آیا تھا، وہ برطانیہ سے، انگلینڈ سے آیا تھا ہمارے اس بھارت کے اندر، جنہوں نے یہ تھیوری پیش کی کہ نہیں، حساب کی الگ تعلیم ہونی چاہیے، ایجوکیشن کی، ماڈرن ایجوکیشن اس کو نام دیا گیا، اور کہا گیا کہ تھنکرز، پروفیسرز، ٹیکنیشین، ایڈمنسٹریشن یہ سب الگ الگ ہونے چاہیے۔ یہ سب کو الگ کیا گیا۔ مجھے بتائے، کوئی بتا سکتا ہے کہ ڈی ایم کا عہدہ، ایس ڈی ایم کا عہدہ، ایس پی کا عہدہ سب سے پہلے کس نے خاص کیا تھا؟ 22 لاکھ مربع میل کے علاقے میں فتح کرنے والی ذات اقدس خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر بلاک کا سسٹم وجود میں لائے، جوڈیشری کا سسٹم وجود میں لائے، ایس ڈی ایم کا کلیکٹر کا عہدہ مختص کیا انہوں نے، ایم ایل اے اور ایم پی کا عہدہ مختص کیا انہوں نے۔ الفاظ الگ تھے اس وقت کے، لیکن جب آپ ان تمام میتھڈ کو ایکسچینج کریں گے، کنورٹ کریں گے ایٹ دس ٹائم، ابھی انوائرمنٹلی، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں نکالی گئی حضرت عمر فاروق کی زندگی میں، خلافت عباس کے زمانے میں، خلافت بنو امیہ کے زمانے میں، ہر زمانے کے اندر میں وجود رہا۔ لیکن آج ہم نے الگ الگ کر دیا۔ ہمارے بچے جو مدرسوں میں کچھ پڑھتے ہیں وہ دنیا کے میتھ سے، سائنٹسٹ سے، ایم بی بی ایس سے اور کالجز سے، یونیورسٹیز کی تعلیم سے، لائر سے
وکالت کی تعلیم سے، ججز کی تعلیمات سے ہمارے وہ بچے روشناس نہیں ہوتے، وہ بچے کمزور ہوتے ہیں۔ اور آدمی نے بولا، سنت صاحب بولے کہ آپ کے قرآن میں اقرا ہے، پڑھو۔ پڑھنے پر ہم اتنی محنت نہیں کرتے، یہی پیسے اگر خرچ ہو جاتے کروڑوں روپے پڑھائی پر تو آپ کے مدرسہ فلاح المسلمین کی در دیواریں اچھی ہوتی۔ آج آپ کے گاؤں کے اندر سڑک کا جو ہر سال آپ سیلاب میں ڈوبتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپائے ہوتا۔ آپ کے گاؤں کے اندر ایک بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اچھا سا شفا خانہ نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں کے اندر ڈلیوری کا پیشنٹ ہو، آپ کے گاؤں میں کوئی ایمرجنسی پیشنٹ ہو جائے تو اپنے گاڑی میں، ٹیمپو میں، ٹوٹو میں بیٹھ کر، بٹھا کر بڑی تیزی کے ساتھ ان باندھ کو پار کرتے ہوئے میں آیا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے آپ کے راستے کو، کتنی دقت اور دشوار کے ساتھ آپ پہنچتے ہوں گے کٹیہار۔ اگر چاہیں یہ لوگ، اگر چاہیں ہم لوگ تو یہ کام ہو سکتا۔ 5 کروڑ روپے جو چناؤ میں خرچ ہوتے، ان 5 کروڑ روپوں کو سماج کی، پنچایت کی ترقی کے لیے خرچ کیا جائے تو سماج کے اندر ہمارے علماء کرام کو، علماء کرام کی کیا ذمہ داری ہے صرف مدرسہ چلانے کی؟ کیا صرف ان کی ذمہ داری ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کی؟ کیا ہمارے علماء کے ذمہ ہے صرف چندہ کرنے کی؟ کیا صرف علماء کے ذمہ ہے کہ بھوکے اور پیاسے رہ رہ کر اپنے بچوں کو تعلیم دو؟ پھٹے پرانے روم میں رہو۔ میں جس روم میں آفس کے اندر لیٹا ہوا ہوں، آپ چلے جائیے، وہاں پر کم سے کم 100 گرام کا تو مچھر ہے۔ غنیمت، شکر ہے ہمارے حضرات استاد محترم کا کہ انہوں نے مچھردانی لگا دیا، ورنہ میں تو مچھر سے کہہ کہہ کے تنگ ہو گیا کہ بھیا میں تمہارا مہمان ہوں 2-3 گھنٹے کے لیے، مجھے کم سے کم مت کاٹو۔ لیکن پھر بھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا تو مچھردانی لگایا۔ ان کی قربانی ہے جو ان پھوٹے پھٹے پرانے روم کمروں کے اندر بیٹھ کر قرآن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، احادیث کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ورنہ کوئی نیتا کہ کرتوت تو ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور پوری بستی تباہ ہو جائے، لیکن ان کی محنت کی وجہ سے اقرا پر عمل یہ کرتے ہیں۔ آپ کو اقرا کا مخاطب صرف یہ نہیں ہے ٹوپی اور داڑھی والے، اقرا کا مخاطب آپ بھی ہیں۔ اقرا امر، اٹ مینس آرڈر، اٹ مینس ایجوکیٹ یور چائلڈ اینڈ یور چلڈرن and educate and knowledge. The primary of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. Education کے بغیر، تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ تعلیم کے بغیر آپ کا حقوق آپ کو ملنا ناممکن ہے۔ انہوں نے ڈرایا ہم کو کہ مولانا آپ نہیں مانے تو ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ ہم نے کہا کہ تمہارا پالا آج کسی نیتا کو تم گالی نہیں دے رہے ہو۔ ہم نے کہا کہ جناب حافظ صاحب حافظ ہیں، وہ غنیمت ہے کہ حافظ بھی ہیں۔ وہ بتائیے، اقرا پر پورا عمل نہیں کیا، وہ نیم ملا، وہ حافظ نہیں، نام کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے حافظ لگاتے، اور وہ گالی دینے لگے کہ میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ ہم نے کہا کہ بھائی جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ عبداللہ سالم صاحب ایک طالب علم ہے، ہمارے اکابرین یہاں پر موجود ہیں، ان سے لوہا لے لو۔ ہمارا تم کیا بگاڑ پاؤ گے؟ پورے RSS والا پیچھے پڑا ہوا، پورے VHP کے لوگ پیچھے پڑے ہوئے، میڈیا والے پورے پیچھے پڑے ہوئے کہ مولانا کی کوئی کلپ آئے ایسی جو سنویدھانک ہو، مولانا کو ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالا جائے، اندر کیا جائے۔ ہم نے کہا مولانا چتر مولانا چتر ہے، اور پتہ جو چتر چالاک آدمی ہوتا ہے وہ ان پڑھ گوار لوٹیروں، شرابیوں، کبابیوں کی شر سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ چتر ہوتے ہیں، قرآن کے عالم ہوتے ہیں، احادیث ان کے سینے میں ہوتا ہے، اور اللہ نے صاف کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، جو قرآن کی بات کرے گا، جو شریعت کی بات کرے گا، جو مدرسوں کی بات کرے گا، جو حق بات کرے گا، I'll protect it and I'll guard it، ہم اس کا گارڈ بنیں گے۔ تو ان جیسے کرپٹ لوگوں کے کہنے سے ہم ڈر جائیں گے؟ بالکل نہیں ڈرنے والے۔ تو میرے بھائیوں، یہ غور کا مقام ہے۔ اس آدمی نے جو سوال کیا اقرا، کیا آپ کے قوم میں، آپ کے دھرم شاستر میں پہلا لفظ اقرا ہے اور آپ کے یہاں تعلیم نہیں؟ مولانا واقعتاً تعلیم ہے، ہمارے نوجوانوں سے پوچھ لیجئے تو بھیا یہ ذرا بتاؤ، what is the meaning of ایمان، what is the definition of ایمان؟ نماز
نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، اخلاق ہمارے نوجوان نہیں جانتے، مینرز ہمارے نوجوانوں میں نہیں۔ ہمارے بچے میرے خیال سے 55 یا 60-65% بچے ہمارے قوم کے جو الٹریٹ ہے، جاہل ہیں، نہ وہ مسجد میں مدرسوں میں پڑھتے، نہ وہ اسکول میں پڑھتے، نہیں پڑھتے۔ اور کسی قوم کی ترقی چھپی ہوئی ہے ایجوکیشن میں۔ اس کو چھوڑ دیجئے کہ مولانا اسکول پڑھائیں کہ مدرسہ پڑھائیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ پہلی بات تو چونکہ اب 2 پلیٹ فارم تیار کیے گئے، ایک اسکول ایک مدرسے، تو عقائد کو درست کرنے کے لیے مدرسوں میں بھیجو، تو وہاں پر عقیدہ صحیح ہوگا کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اپنے عقیدے صحیح ہوں گے اس بچے کی نماز صحیح ہوگی، اس بچے کو شریعت کے پیغام سے، شریعت کے مسائل سے واقفیت ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے کہا بھی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جن مسائل کی ضرورت پڑتی ان مسائل کو حاصل کرنا ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے۔ محمد الرسول اللہ کی پوتر زندگی کیا ہے، محمد کیسے رہتے تھے، محمد اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہتے تھے، محمد کا معاملات، محمد رسول اللہ کے معاملات کیا تھے، محمد رسول اللہ کے اطوار و افعال کیا تھے، اپنے سماج میں، اپنے گاؤں میں ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ تب جا کر اگر کوئی آپ کے محمد پر الزام لگائے گا، آپ کی شریعت پر کوئی الزام لگائے گا، تو جانکاری اگر ہوگی تو آپ سر اٹھا کر جواب دو گے کہ ہمارے محمد برے نہیں تھے، ہمارے محمد کا پیغام تمہارے شاستروں میں ہے۔ آریہ سماج کے لوگوں کو ہم مخاطب کریں گے، ہم VHP کے لوگوں کو مخاطب کریں گے، ہم RSS بجرنگ دل کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ اٹھاؤ، ستیار پرکاش میں لکھا ہے کیا؟ صاف لکھا ہے درشٹی پوتام وستر پوتام جلام پبھید این ودید واچم ستیہ پوتام ودید واچم جلام پبھید۔ درشٹی کو نیچے کر کے چلو، اونچ نیچ استھان کو دیکھ کر چلو۔ دیکھیں سنسکرت کا پیغام، پنڈت دیانند سرسوتی کا پیغام، لیکن بیان کس کی بات کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی حدیث کا میننگ بتلا رہے ہیں وہ کہ نیچے نگاہ کر کے چلو، اونچ نیچ استھانوں کو دیکھ کر چلو۔ ایسے نہیں کہ آپ چل لیں، کبھی اس گھر میں آپ کی نگاہ ہے اور کبھی اس سماج کی بہو بیٹیوں پر آپ کی نگاہ، بلکہ آپ نے سامنے آگے اپنے نگاہ کو رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ بھی کہتا ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے چلو، یہ تمہارے لیے، تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے عزت و آبرو کے لیے زیادہ پوترتا کی بات ہوگی۔ تو بتائیے، جب ہم جانیں گے، ہم پڑھیں گے، ہمارے بچے جانکار ہوں گے تو ان کو سمجھائیں گے کہ محمد کے بارے میں غلط مت بولو، محمد رسول اللہ کو غلط مت کہو، بلکہ وہ تو آپ کے گرنتھوں میں بھی زندہ ہے، وہ تو آپ کی کتاب میں بھی زندہ ہے کہ درشٹی پوتام ستیہ پوتام ودید واچم جلام پبھید۔ محمد نے کہا کہ جب پانی پیتے ہو تو اس کو دیکھ کر کے پیا کرو، پانی پیتے ہو تو 3 سانس میں پیا کرو۔ وستر پوتام جلام پبھید، پانی سے، کپڑے سے چھان کر پانی کو پیو۔ کون ہے، کیا ہے پیغام ہے محمد کا؟ پنڈت دیانند سرسوتی، جو اس بھارت کے اندر 1857 میں جو اس دھرتی کے اوپر سر اٹھایا تھا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، قرآن کو بدنام کرنے کے لیے، مدارس کو بدنام کرنے کے لیے، وہی پنڈت دیانند سرسوتی جس نے آریہ سماج کی بنیاد رکھی، ان کی کتاب ہے ستیارتھ پرکاش۔ ستیارتھ پرکاش کے دوسرے سمولاس میں بتایا درشٹی پوتام وستر پوتام جلام پبھید ودید واچم ستیہ پوتام جلام پبھید، کہ ستیہ سے، کپڑے سے چھان کر پانی کو پیو، ستیہ سے خوبصورت کر کے اپنی باتیں لوگوں کے سامنے کہو، پہلے غور کرو، فکر کرو، تب کوئی بات تم بولو۔ اور محمد رسول اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بات اگر تم قوم کے سامنے رکھتے ہو تو پہلے ڈھنگ سے سوچ سمجھ کر کے بولا کرو۔ اگر کچھ نہیں جانتے، کچھ اچھی بات تمہارے پاس نہیں ہے تو